آپ کو پتا ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ایک ہی خبر چل رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر پبلکلی اور ناٹ. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا کہنا ہے, کیونکہ ہر روز ان کے ہم مختلف بیانات سن رہے ہیں. تفصیل سے بات کریں گے. پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے ویٹ کرائسس جو ہے, ظاہر ہے کسان وہاں پہ سڑکوں کے اوپر ہے. آپ نے کل دیکھا لاہور کے اندر جو کسانوں نے جب وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. حکومت پنجاب اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے کا پلان رکھتی ہے؟ متعلقہ جو منسٹر صاحب ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا ہے اور امید ہے ہماری ان سے بات ہو جائے گی, تو ان سے ہم جانیں گے کہ اس کرائسس کو حل کرنے کے لیے حکومت پنجاب کے پاس کیا اس وقت جو ہے وہ کیا پلان رکھتے ہیں, کیا لائے عمل ہے ان کا. لیکن آج کی جو ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے ناظرین, وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز صاحبان کی طرف سے لکھا ہوا وہ خط, جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ جناب اعلیٰ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے. یہ دباؤ ہمارے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے ڈالا جاتا ہے, ایگزیکٹو جو ہے اس کی طرف سے ڈالا جاتا ہے, اور مختلف واقعات کا حال احوال انہوں نے اپنے خط کے اندر ایکسپلین کیا تھا. اب اس خط کو لے کے آپ کو یاد ہے ناظرین, پہلے ایک کمیشن بنا تھا. کمیشن جب بنا تو جسٹس فارمر جو چیف جسٹس صاحب ہیں تصدق جیلانی صاحب, ان کو نامینیٹ کیا گیا. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا خط کے مطابق وہ ایڈریس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کوئی راستہ کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی جج کے اوپر دبائے, وہ انفرادی طور پر یا بحیثیت ادارہ کوئی بھی ہائی کورٹ ہے کس طرح اس کو ایڈریس کرے, لہٰذا ہمیں گائیڈ کیا جائے. تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس لے لیا ہوا ہے. اسی کیس کے متعلق آج ہیئرنگ تھی. 6 ممبر بینچ نے آج یہ ہیئرنگ کی. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس کیس کی جو ہے وہ سربراہی کی. اس چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, سینئر پیونل جج ہیں. جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہیں, وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. جسٹس اطہر منالہ صاحب, جسٹس مسرت حلالی صاحبہ ہیں, اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. سماعت ہوئی آج, اور اس سماعت کے دوران وہاں پہ جو ریمارکس خاص طور پر جسٹس اطہر منالہ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ہمیں سننے کو ملے, وہ کافی زیادہ خوش ربا ہیں. وہ وہاں پہ کیا حالات و واقعات جو ہوئے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا حل جو تجویز کر رہے ہیں, اس کے اوپر آج ہم نے اپنا پروگرام جو بیس کیا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونل جج ہیں, آئندہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. وہ اس حوالے سے کیا فرما رہے تھے, انہوں نے کیا کہا اپنے ریمارکس کے دوران, یہ سنیے گا ذرا. If we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. Why is it? یہ فون ادھر رکھ دو, اس فون کو ادھر رکھو, فون کو ادھر رکھ کے بات کرو, کمرے میں نہیں بیٹھو, اس کمرے میں باہر نکل کے بات کرو. Somebody is watching me, recording me. What is this? یہ کیا ہو رہا ہے? What sort of a culture are we running here? Is this a state? Now we have this opportunity today in this case to settle the score and fix the matter. So we can start off with the external pressures, we can come down to internal pressures, but we have to deal with it. جسٹس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی بیرونی اور اندرونی مسائل ہیں یا دباؤ آتا ہے ہماری عدلیہ کے اوپر, جو یہ خاص طور پر 6 ججز صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ نے ذکر کیا, تو اس کو ہمیں حل کرنا ہے, اور آج موقع ہے کہ ہم ونس فار آل اس کو حل کر دیں. جسٹس اطہر منالہ صاحب نے خاص طور پر جسٹس بابر ستار صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے جو خاندان کے جو ڈاکومنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کی وہ تشریح وہاں پہ کر دی گئی, اور لوگوں نے جناب اعلیٰ مختلف جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیا گیا. کیا انہوں نے فرمایا, سنیے گا ذرا. When the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. You cannot just make a statement that it is shameful. No, sir. That is, crime, sir. Listen. A crime, sir. People, Crime. it is difficult in this country to speak the truth. A crime, sir. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know, جن کو صرف کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ میں پڑھتا ہے. And it's the state which is doing it. اور اس کے بعد جسٹس اطہر منالہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ریاست کسی ایک جج کے خلاف کھڑی ہو جائے یا کسی جج کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے تو بیچارہ وہ جج کہاں جائے, کیا اس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟
If the state becomes the aggressor against a judge, that is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. The High Court of Lahore is endorsing what the Islamabad High Court has said. It is a continuing, and we all know that it is happening and it has happened. उसके बाद जनाब आला जस्टिस अतर मल्ला साहब यही फरमा रहे हैं कि जो रियासत का काम है क्या, उन्होंने जज और अदलिया की आज़ादी की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? The state is to protect the judges and independence of judiciary. When it becomes the aggressor, which each high court is saying, that is what is the issue. And it is happening. It is a phenomena that has happened for the last 76 years. And this is what each high court is endorsing. It is happening today. उसके बाद नाजरीन क्या फरमा रहे हैं जो चारों हाई कोर्ट्स की तरफ से जो तजावीज़ हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद हम अपने पैनल की डिस्कशन शुरू करेंगे। बाकी भी कुछ जजेस के रिमार्क्स हैं वो भी अपने प्रोग्राम के दौरान सुनाएंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो तजावीज़ सामने आई हैं, जिसका बार बार जो है हवाला दे रहे हैं मोहतरम जस्टिस अतर मल्ला साहब, वो ये हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले ये फरमा रहे हैं, जज साहबान की तरफ से ये फरमाया गया कि आज खुद नोटिस के हुक्मनामे को सताइश की नज़र से देखते हैं। उसके बाद ये फरमा रहे हैं कि जजेस में कोई तकसीम नहीं है, जजेस की तकसीम के तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तजावीज़, आला अदलिया ज़ली अदलिया के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल जो एक सेल कायम करने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादर किए जाएं। ये थी तजावीज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान की तरफ से हमारे सामने आई। उसके बाद नाजरीन पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस हवाले से अपनी जो उनके जजेस साहबान हैं कुछ तजावीज़ आज पेश की जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। आला अदलिया पेशावर हाई कोर्ट ये फरमा रहे हैं वहाँ के जजेस की जो तजावीज़ हैं, अदलिया हुकूमती शाखों से बातचीत करके तरीक़ाकार तय करने का सुनहरी मौका है। जजेस को एजेंसीज या इनके नुमाइंदागान से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। अदालती अहाते में एजेंसियों के नुमाइंदागान का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। जजेस अहलियाना की फ़ोन टैपिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। एजेंसीज ज़ली या जजेस के अमूर में मुदाखलत, ब्लैकमेल करें तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह ये सारी तजावीज़ हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान की तरफ से। उसके बाद नाजरीन हमने देखा कि जो हैं इस्लामाबाद पेशावर हाई, उसके बाद जो बलूचिस्तान के जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो तजावीज़ को सामने रखते हुए अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे एक शेर ही पढ़ के सुनाया कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो ये कुछ तजावीज़ हैं। पैनल डिस्कशन ओपन करते हैं। सब